لیکن یاد رکھیے گا جہیز دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جو مانگا جاتا ہے اور ایک وہ جو اپنی مرضی سے دیا جاتا ہے، اپنی مرضی سے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا مانگنے والے کو کتا کہا جاتا ہے اور اپنی مرضی سے دینے والے کو باپ کہا جاتا ہے، باپ کہا جاتا ہے۔ لیکن میں باپوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، خدا را اگر تم نے بن مانگے اپنی بیٹی کو چاہے 50 کروڑ کیوں نہ دے دو، اگر تم نے مرنے کے بعد اپنی بیٹی کو اپنی جائیداد سے حصہ نہیں دیا نا، تیرا 50 کروڑ کسی کام کا نہیں ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ اور ہمارے ہندوستان کا یہ نظام ہوتا ہے، ہندوستان کا یہ قانون ہوتا ہے کہ اگر بیٹی کنواری بھی ہے نا تو باپ کی جائیداد سے اس کو بھی حصہ دیا جائے گا، اس کو بھی حصہ دیا جائے گا۔ لیکن یہ بے غیرت مرتے مرتے کے لائے اسٹامپ پیپر لگا دوں، کہیں تیری بہن تم سے لڑنے نہ لگے۔ ہاں یہ حالت ہماری قوم کی، مرتے مرتے بے غیرت کہتا ہے لائے اسٹامپ پیپر لگا دوں، کہیں تیری بہن تم سے لڑنا شروع نہ کر دے۔ اور میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، بیٹیوں کا قصور کیا ہوتا ہے؟ بیٹیوں کی غلطی کیا ہوتی ہے؟ کیا بیٹیوں کا یہ قصور ہوتا ہے کہ وہ بیٹی ہوا کرتی ہے؟ مجھے بتا تو سکے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے بیٹیوں کو اس لیے محروم کیا جاتا ہے کہ وہ پرائے دھن ہوا کرتی ہے؟ پہلے آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اگر بیٹی باپ کے گھر پہ ہوتی ہے تو ماں کہا کرتی ہے کام کرنا سیکھ لے، تجھے پرائے گھر جانا ہے، کھانا بنانا سیکھ لے، تجھے پرائے گھر جانا ہے، جھاڑو لگانا سیکھ لے، تجھے پرائے گھر جانا ہے۔ ساری زندگی ماں نے تانا دیا ہے، اور جب رشتے کے بعد جب بیٹی کسی لڑکے کے ساتھ نکاح کر کے جب کسی گھر پہ گئی ہے، اللہ کو اکبر، وہاں پہ کب کیا ٹوٹ گیا ہے، یہ تانا دے دیا گیا ہے کہ پرائے گھر سے آئی ہے، اس لیے حرام کا لگتا ہے، حرام کا سمجھتی ہے۔ اور تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ تو سکی بیٹیوں کا گھر کون سا ہوتا ہے؟ اپنے گھر والے کہتے ہیں تیرا وہ گھر ہوتا ہے، وہاں والے کہا کرتے ہیں تیرا وہاں پہ گھر ہوتا ہے۔ یہ دنیا دار ہوا کرتے ہیں جو بیٹیوں کو کوئی حصہ نہیں دیا کرتے ہیں۔ ایک میرا نبی ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے بیٹیوں کا حصہ باپ کے بھی گھر پہ ہوتا ہے، شوہر کے بھی گھر پہ ہوتا ہے۔